مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک روایت شامل کرنے والے ہیں، اور یہ روایت جس کو میں مینشن کر رہا ہوں یہ وہ روایت ہے جس کو میں نے ایک دو خطیب حضرات، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، تو ان کی زبان سے بھی میں نے یہ واقعہ سنا ہے، جس کو وہ بڑے دھڑلے سے ماشاءاللہ سر لگا کے بیان کر رہے تھے. اس واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کر کے وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے بیان کیا جا رہا تھا. اور اس کے علاوہ جس وقت میں نے دیکھا تو نیٹ کے اوپر اس کو سرچ کیا تو گوگل پہ، فیس بک پہ اور دیگر کچھ مقامات پر بھی اس واقعے کو جناب بیان کیا گیا. اس کو تحریری صورت میں بھی اور دوسرے فارمیٹ وغیرہ میں بھی یہ واقعہ ملا مجھے نیٹ کی حد تک. وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے بیان کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کھجور کی گٹھلی ہے، اسے اگر آپ دفن کر دیں، دبا دیں زمین میں، اور کل تک درخت بن کر اس کے ساتھ پھل لگ دیں، کل تک اگر ایسا ہو جائے ایک دن میں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گٹھلی لی، اس کو دفنایا، پانی ڈالا، دعا کی اور رخصت ہو گئی. اب اس یہودی کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ایک دن میں کہاں درخت لگنا، کہاں کھجور آنی، لیکن اس کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی تھا کہ یہ نہ ہو کل تک کہیں درخت کے ساتھ کھجوریں لگ ہی نہ جائیں. لہٰذا اس نے ایسا کیا کہ اس کھجلی کو وہاں سے نکال کر پھینک دیا. اگلے دن جب وہ پہنچا وہاں پہ تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں پہ درخت بھی لگا اور درخت کے ساتھ کھجوریں بھی لگی ہیں. ایک ہی دن میں درخت لگ گیا، کھجوریں بھی لگیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسکرا رہے تھے. تو جس وقت اس نے وہاں سے گٹھلی کھجور کھائی تو اندر گٹھلی کوئی نہیں. تو کہنے لگا یا رسول اللہ، کہنے لگا کہ اس کی گٹھلی کدھر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو تم نے گٹھلی نکال کے پھینک دی تھی، اس لیے اب یہ بغیر گٹھلی کے ہی کھجور ہے. ٹھیک ہے، تو اس طور پہ جناب کا آج یہ بغیر گٹھلی کے کھجور ہے. تو یہ معجزہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسلمان ہو. اس کے ساتھ کچھ اور بھی کافی ساری چیزیں ساتھ ملائی گئی تھی. تو بہر یہ واقعہ جو ہے اصل یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے اس چیز کو دیکھ وہ مسلمان ہوا. جس اگر تحقیق میں دیکھا گیا تو اس طرح کا کوئی واقعہ بھی کہیں بھی کسی جگہ بھی نہیں ملا. ایک دو تحقیق کرنے والے حضرات جو تھے انہوں نے بھی اس پہ تحقیق کی، بندہ نے بھی اس وقت تحقیق کی تھی. تو اس طرح کا کوئی واقعہ کہیں بھی کسی مستند ماخذ میں نہیں مل سکا جس میں یہودی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور یہ سارا واقعہ ہو. یہاں پہ البتہ ایک دو ایسی روایات ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور معجزہ کھجور کے حوالے سے ہے. وہ میں ایک آدھ واقعہ یہاں پہ ذکر کرتا ہوں جو صحیح روایات ہیں. وہ واقعہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بڑا طویل اور واقعہ ہے. اس میں سے جو چیز ہمارے اس مسئلے کے متعلق وہ میں ذکر کرتا ہوں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ جس وقت مدینہ میں آئے تو وہاں پر یہودیوں کی غلامی کے طور پہ وہ آئے تھے. تو ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مکاتبت کا معاملہ کر لو. تو ان سے مکاتبت کا معاملہ اس طرح طے ہوا کہ آپ نے سونا غالباً 40 ہو کیا تھا یا کتنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 300 کھجور کے درخت لگانے ہیں. جس وقت ان کے ساتھ کھجور لگ کے تیار ہو گئے، درخت آپ لگائیں گے کسی جگہ پہ، وہ درخت لگنے کے بعد درخت بڑے ہوں گے، درخت بڑے ہونے کے بعد جس وقت ان کے ساتھ کھجور لگے گی، پھل تیار ہوگا تو آپ آزاد ہو جائیں گے. مطلب کہ کئی سالوں کا پروسیس انہوں نے بتا دیا. ظاہر ایک دن میں تو یا ایک سال کا تو یہ کام نہیں تھا کہ وہ کھجور کے درخت بھی لگیں، پھر بڑے بھی ہوں، پھر اس کے ساتھ پھل بھی لگے. یہ سارا کچھ ایک سال کا تو پروسیس تھا نہیں. انہوں نے اس کو لمبا کرنے کے لیے ساتھ اتنا سونا بھی بتا دیا کہ انہوں نے کہاں سے لے کے آنا. سونا 40 کیا سونا تھا، یہ ان کے ساتھ طے ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرو. تو صحابہ سلیمان فارسی خود راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی 10 درخت لے کے آ رہا ہے، کوئی 15 لے کے آ رہا ہے، کوئی کتنے لے کے آ رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ درخت جمع کیے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ وہ درخت لیتے تھے، لے کر وہاں پہ اس کو خود جو ہے وہ درخت کو
میرے ساتھ مجھے فرمایا کہ ہے سلمان آپ جا کے ان کے گڑھے تیار کر دو، گڑھے تیار کرنے کے بعد مجھے بلا لینا۔ گڑھے تیار ہوئے، 300 درخت جمع ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بلایا تو وہاں پہ قسم کھا کے کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے کہ ان پودوں میں سے ایک بھی ضائع نہیں ہوا، ایک ضائع ہوا تھا، جیسے اگلے ڈیٹیل میں یہ روایت آ رہی ہے، میں کیونکہ اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ ایک بھی وہاں پہ ضائع نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے میرا جو یہ پودوں کا معاملہ تھا یہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اور یہ روایت جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں جی مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، مسند البزار میں بھی ہے، المعجم الکبیر میں طبرانی بھی لے کے آئے ہیں، مجموع الزوائد میں اس کے علاوہ تخریج سیر اعلام النبلاء میں لے کے آئے ہیں، اور تخریج مشکل الاثار میں امام جو شیخ النبوت وہ لے کے آئے ہیں، دلائل النبوہ میں امام بہقی لے کے آئے ہیں، الخصائص الکبریٰ میں ہیں، اور البانی صاحب سلسلۃ الصحیحہ میں اس کو لے کے آئے ہیں۔ یعنی کافی محدثین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اتنے حصے کو۔ آگے پھر اس روایت میں تو ایسی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے، اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگائے تھے ان میں سے یہ جو درخت تھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو لگایا تھا وہ اسی سال ہی پھل دینے لگے، یعنی جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لگایا تھا اسی سال ہی وہ تمام کے تمام درخت جو ہیں وہ پھل دینے لگے۔ البتہ ان میں سے ایک درخت ایسا تھا کہ جس نے پھل نہیں دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑ کے پھر لگایا تو اسی سال وہ بھی پھل دینے لگا۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک سال کے اندر ہی یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ اور وہاں پہ جو الفاظ ہیں جو اصل میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ الفاظ اس طرح کے ہیں جس میں وہ سال کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ فغرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا الا نخلۃ واحدۃ غرسہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو تھا وہ ایک درخت لگایا تھا، اس کے علاوہ باقی سارے درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلۃ، یعنی ان میں سے ایک جو تھا نا جو درخت تھا کھجور کا اس نے پھل نہیں دیا، باقی تقریباً جتنے بھی تھے من عامها اسی سال انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما شان حاضی، اس کو کیا اس نے پھل کیوں نہیں دیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہنا غرستھا یا رسول اللہ، میں نے اسے لگا لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنازعها رسول اللہ ثم غرسها، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑا اور لگایا تو پھر وہ بھی اسی سال پھل دینے لگا۔ اور یہ ڈیٹیل کی جو روایت ہے کہ اسی سال پھل دینے والی، اور یہ بھی اسی طریقے سے مسند احمد میں بھی ہے، جہاں پہ مسند احمد میں یہ روایت ہے، اس کے بعد آگے پھر ڈیٹیل کے اندر یہ بھی ساری چیز جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں مسند البزار میں بھی، مجموع الزوائد میں بھی، المسند الجامع میں بھی، ٹھیک ہے، اور مختصر الشمائل میں، تاریخ دمشق میں ابن اسحاق نے بھی یہ ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ جو ساری چیز ہے اس ساری چیز میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ سال کا تو ذکر ہے کہ اسی سال یعنی ایک سال کے اندر ہی وہ پھل دینا شروع ہو گئے درخت، لیکن پھر بھی یہ والا جو واقعہ تھا جس میں ایک ہی دن میں پھل دینے والی جو چیز تھی اور وہ یہودی کا جو واقعہ تھا وہ پھر بھی نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، تو جو واقعات صحیح سند سے ثابت ہیں انہیں کو بیان کیا جائے، اس طرح کے واقعات کو ذکر کرنا بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے احتیاط کیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔